السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا یہ والا ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا آخر تک ضرور دیکھیں، بیچ میں اس کو اسکپ مت کریں۔ اور ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بہت دلچسپ ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ یہ عورت ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہو چکی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹیم ہم قدم کسی عورت کو بھلا یوں پاگل کیوں کہہ رہی ہے، مگر جب آپ اس عورت کی حرکتیں دیکھیں گے تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا۔ چند جھلکیاں آپ خود دیکھیے۔ You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But religious mind is too big for five senses. Jesus is the word of God and himself he is God. The Bible says he gave him the name that is above every other name, which is the word of God. تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک پر چلا رہی ہے۔ دراصل یہ ایک عیسائی عورت تھی۔ یہ قطر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوال و جواب کے سیشن کے دوران سوال کرنے آئی تھی، اور یہ سیشن 2023 میں فیفا ورلڈ کپ سے پہلے ہوا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس لڑکی کی گفتگو بہت طویل ہے۔ ٹیم ہم قدم اسے مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، اور اس کا وہ حصہ آپ کو دکھا رہی ہے جب ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس لڑکی کے درمیان اس موضوع پر بحث حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور موضوع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ یہ لڑکی چونکہ عیسائی ہے تو انہیں خدا کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ ایک مسلمان ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ایک پیغمبر کہہ رہے تھے، خدا ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ لڑکی پاگل پنے کی باتیں کرتے کرتے اس حد تک گئی تھی کہ ایک موقع پر کہنے لگی کہ میں لوگوں کے جنات نکالتی ہوں تو میں بھی خدا ہوں، اور مجھے یہ طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی دی ہے۔ تو دوستو، بحث کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک ایک موقع پر اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ اچھا، میں آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں، پوری بائبل میں کہیں سے دکھا دو کہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود سے کہا ہو کہ میں خدا ہوں۔ آگے سے اس لڑکی نے سوال کا جواب دینے کے بجائے ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور بڑے جذباتی انداز میں کہا، میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے سوال کو چھوڑیں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی ذات کو اپنے الفاظ سے الگ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا اگر میں اپنے آپ کو اپنے الفاظ سے الگ کر لیتا ہوں، اور اگر نہیں کر پاتا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے سے یہ لڑکی کہنے لگی، دیکھا، یہی تو عقل نہیں ہے تم مسلمانوں میں، اسی لیے تو تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے الفاظ ہیں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے الفاظ ہیں اور وہ خود بھی خدا ہیں۔ بائبل نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نام بھی اتنا بڑا ملا ہے جس وجہ سے وہ خدا ہیں۔ بہرحال اس عورت کی اس جذباتی گفتگو کے جواب میں جو آپ کو دکھائی جائے گی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تقریباً سبھی پیغمبر تو اللہ کے الفاظ ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا پیغام لائے ہیں، تو وہ خدا ہو گئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو سارے پیغمبر اللہ کا الفاظ ہیں، اللہ کا پیغام لائے ہیں الفاظ کی صورت میں، تو سارے پیغمبر پھر خدا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کے الفاظ نازل ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایسی کیا خاص بات ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ کے پاس ایسا کیا خاص ہے آپ کے خیال سے کہ انہیں آپ خدا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس عورت کے درمیان ہونے والی گفتگو کا یہ حصہ دیکھیے، جس کے بعد بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ یہ لڑکی یہ کہے گی کہ میں بھی لوگوں کے جنات نکالتی ہوں، اور بہت دلچسپ لگے گا۔ Where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me, I am ready to accept Christianity. Simple challenge. And you can't show one verse from this big Can I volume of ask you the a Bible. question, sir? Can you separate yourself from your word? Sorry? Can you separate Dr. Zakir Naik from his word? Can you separate Dr. Can you Zakir separate Naik? yourself from your word? But what difference does it make whether I can or whether I cannot? You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But religious mind is too big for five senses. Jesus is the word of God and himself he is God. The Bible says he gave him the name that is above every other name, which is the word of God. Every messenger gets the word of God. Moses was the word of God, Jesus was the word of God, Abraham was the word of God, Prophet Muhammad is the word of God. Question. So what is the problem? Which of the Every messenger did what at Jesus his did? time is the word of God. What is so different about Jesus, peace be upon him? You The cannot difference. point out a single statement. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ضبط کر رہے تھے، اور یہ لڑکی تو چلائی ہی جا رہی تھی، بات کم کر رہی تھی اور چیخ زیادہ رہی تھی۔ اب اس لڑکی نے یہ کہا تھا، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے
تب سے لے کر جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، کیا ان میں سے کسی ایک میں بھی اتنا دم تھا کہ وہ بیماروں کو شفا دے دیتے، وہ لوگوں میں سے جنات کو نکال کے باہر پھینک دیتے؟ کسی ایک پیغمبر میں بھی تھی اتنی طاقت؟ نہیں، یہ طاقت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ اس لڑکی نے بہت غصے سے کہا اور پھر کہنے لگی، میں وجہ بھی بتاتی ہوں کہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی یہ طاقت تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تو خدا ہیں، اسی نے یہ دنیا بنائی تھی۔ جب دنیا بنی تھی تو ساری طاقت جنات سے لڑنے کی خدا کے پاس تھی، اور جب دنیا میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طاقت سے جنات کا خاتمہ کر دیتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی خدا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بات سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت غصہ آ جائے گا، مگر وہ مسکرائے، ہنسے اور کہنے لگے، اچھا اگر یہ پیمانہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے میں سے جنات نکال لیتا ہے تو وہ خدا بن جاتا ہے، جنات نکالنے والا، اگر یہ پیمانہ ہے تو آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو رقیہ کرتے ہیں اور لوگوں میں سے شیطانی طاقتیں اور جنات نکال دیتے ہیں، تو کیا وہ خدا ہو گئے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں، وہ خدا نہیں بن جاتے بھائی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج کے دور میں ابھی اسی وقت میں ہم قطر میں ہیں، تو یہاں قطر میں ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنات یا شیطانوں کا خاتمہ کرتے ہیں اور لوگوں میں سے نکال دیتے ہیں، اللہ کی مدد سے رقیہ کرتے ہیں، تو کیا یہ کہیں گے کہ وہ خدا ہو گئے؟ آگے سے یہ لڑکی کہنے لگی، ہاں، اور انہیں یہ طاقت جن نکالنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی ملی ہے، اور تو اور یہ طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے بھی دے رکھی ہے، میرے پاس بھی یہ طاقت ہے اور میں لوگوں کی جنات نکالتی ہوں۔ اس لڑکی کے اس دعوے پر پورا ہال ہنس رہا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ خواتین یہاں بیٹھی مسکرا بھی رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے طنز کرتے ہوئے اس لڑکی پر کہا کہ اچھا تو آپ جن بھی نکالتی ہیں، تو یعنی کہ اب آپ بھی خدا بن گئی ہیں، کیونکہ آپ کے مطابق جو جن نکال لیتا ہے وہ خدا بن جاتا ہے۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے منہ پر یہ طنز مارا تو سب تالیاں بجانے لگے اور ہنسنے لگے۔ یہ مناظر آپ دیکھیے۔ An answer for that, sir. Since the beginning of the word of the Bible till the time of Jesus, tell me any of the messenger you call who was capable to cast out devils, to heal the sick. Why? Because in the beginning it was only God who had power to deal with the devil from the fall of man in the Garden of Eden. But these things were hidden for salvation of men. If a person takes out devils from a person, does he become God? Today there are many people who do ruqya and Yes, they I take out do the devils. same They don't because become I've been God. translated into the kingdom of God's dear Son. Today, sister, there are many human beings, even in Qatar, you have, who can do ruqya and can take out devil from the human being. Because That does not make them God. Does it make them God? They got that power from Jesus. I cast out devils myself. Oh, in so the you're- name of Jesus. Oh, so you also become God now. No, I have been translated because of my faith in Jesus. The I Bible agree says, with you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں آپ کو بتا سکوں تو آپ سمجھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے لوگوں کو مردوں کو جان دی ہے اور لوگوں کے جنات ختم کیے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کی مدد سے کیا ہے۔ وہ ایسا کرتے ہوئے بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے تھے۔ آگے سے یہ لڑکی کہنے لگی، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، آپ مجھے کچھ وقت دیں تو میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ جبکہ اس لڑکی کو بحث کرتے کرتے پہلے ہی تقریباً 15 سے زیادہ منٹ گزر چکے تھے، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ایکسپلین کرتی پھریں، اور آپ کی ایکسپلینیشن میں نے سن بھی لی ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اس کے مطابق تو آپ خود بھی خدا بن جاتی ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے تقریر کرنے کا تو آپ یہ پورا ہال خود ہی بکنگ کرا لیں اپنے خرچے سے، اور پھر جتنی لمبی مرضی تقریریں کریں۔ آگے سے یہ لڑکی کہنے لگی کہ نہیں، آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اسے بائبل کے حوالہ جات سے بھی سمجھا چکے تھے، اس کے بعد عقل و دلیل سے بھی سمجھا چکے تھے، اور فلسفے کے مطابق جو انسانی عقل کو سمجھ میں آنے والی مثالیں ہوتی ہیں وہ دے کر بھی سمجھا چکے تھے۔ ذرا یہ آخر کے الفاظ سنیے۔ You read the Bible, in the gospel, when he gives life to the dead Lazarus, he prays to Almighty God. Every miracle Jesus Christ, peace be upon him, he did in the name of God. He didn't do on his own. if you Same would thing the give me Bible time, says. I will explain to all this congregation Sorry, we what don't is have, all we about don't have the Jesus. time. You can hire the hall and tomorrow give a lecture. This is a You question did answer not time. answer me. دوستو اس کے بعد یہ خاتون ڈاکٹر ذاکر نائک کو برا بھلا کہتے ہوئے یہاں سے چلی گئی اور کچھ نہ سیکھ پائی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو بھرپور کوشش تھی کہ اس خاتون کو اسلام قبول کروا سکتے،
मगर बदनसीब शायद इसके नसीब में नहीं था उस मौके पर। हो सकता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान और उसके बाद घर जाकर ये लेक्चर खुद ही यूट्यूब पर देखने के बाद इस औरत को भी शर्मिंदगी महसूस हुई हो और इसने इस्लाम कबूल करने का सोचा हो। काश के ऐसा हुआ हो और इसने इस्लाम भी कबूल कर लिया हो। अगर कभी ऐसा हुआ तो टीम हम कदम ये मंजर और इस लड़की के इस्लाम कबूल करने का वाक़या आपके साथ ज़रूर शेयर करेगी। मगर यहाँ पर दोस्तों टीम हम कदम का आपसे एक सवाल है, वो ये कि जिस तरह से इस खातून ने अपनी अक्ल से अपने महदूद इल्म के ज़रिए साबित करने की कोशिश शुरू कर दी और जिस अंदाज से ये साबित करना चाह रही थी उससे तो दुनिया के सारे आमिल बाबा जो जिन निकाल लेते हैं वो खुदा कहलाने लगे। यहाँ तक कि इसने खुद भी कहा कि मैं खुदा हूँ। क्या कभी ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप भी अपने महदूद इल्म की रोशनी में ही कोई फैसला कर देते हैं और उसे हतमी समझना शुरू कर देते हैं? याद रखिए दोस्तों, कोई भी फैसला करने से पहले चाहे वो ज़िंदगी का हो, दीन इस्लाम से मुताल्लिक हो, हर पहलू पर तहकीक करना लाजमी है और ज़रूर कर लेनी चाहिए। यही तो एक सच्चे खरे इंसान और मोमिन की निशानी है। आप इस सब पर क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।